اچھا، اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں نا، تو انسانی معاشرہ کوئی بے جان مشین نہیں ہے کہ جب چاہا ہتھوڑا اٹھایا، نٹ بولٹ کسے اور بس ٹھیک کر لیا، ہے نا؟ بالکل، یہ کوئی مشینی پرزوں کا کھیل نہیں ہے۔ انسان بہت پیچیدہ ہوتے ہیں۔ جی بالکل۔ ہم اکثر یہی غلطی کرتے ہیں کہ انسانوں کے رویوں کو بالکل کسی مشینی خرابی کی طرح دیکھتے ہیں، جبکہ حقیقت میں یہ معاشرہ، ہمارے گھر، دفتر، یہ سب ایک باغ کی طرح ہیں۔ ایک باغ، یہ تشبیہ بہت خوبصورت ہے نا؟ اور دیکھیں، اس باغ میں جہاں اچھائی کے پھول کھلتے ہیں، وہیں ظاہر ہے برائی اور خامیوں کی کچھ جنگلی جھاڑیاں بھی قدرتی طور پر اگاتی ہیں۔ اب ہمارے آج کے اس تفصیلی جائزے کا سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ ان جھاڑیوں کو روکا کیسے جائے؟ یعنی سختی اور جبر سے، یا پھر بصیرت اور حکمت سے؟ بالکل۔ کیا ہم ڈنڈے کے زور پر انہیں اکھاڑ پھینکیں، یا پھر نرمی سے اس باغ کی دیکھ بھال کریں؟ اور آپ کو پتہ ہے، یہ محض کوئی فلسفیانہ بحث نہیں ہے۔ مطلب یہ وہ بنیادی الجھن ہے جو ہمارے گھروں کی، اسکولوں کی اور دفتروں کی بنیادیں ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ آج ہم جس تحریر کو بنیاد بنا کر یہ گہرا تجزیہ کر رہے ہیں، وہ محمد فاروق راشد صاحب کا لکھا گیا ایک بہت ہی بصیرت افروز اداریہ ہے۔ جی، اور میں پڑھ رہا تھا تو مجھے لگا کہ یہ ہمارے روزمرہ کے رویوں سے کتنا براہ راست جڑا ہوا ہے۔ بالکل، اس تحریر میں انسانی نفسیات کو بہت گہرائی سے کھنبالا گیا ہے۔ یہ ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم اپنے رویوں پر نظر ثانی کریں۔ ہم برائی کو کیسے روکتے ہیں، یہی فیصلہ کرتا ہے کہ ہم کس قسم کی نسل تیار کر رہے ہیں۔ صحیح۔ تو آج کی اس گفتگو میں ہم انہی دو متضاد رویوں کا بہت باریک بینی سے جائزہ لیں گے۔ مطلب جب کوئی اصول ٹوٹتا ہے، چاہے وہ گھر میں کسی بچے سے کوئی گلاس ٹوٹ جانا ہو، یا دفتر میں کسی ملازم سے کوئی بڑی غلطی ہو جائے۔ جی ہاں، کوئی بڑی غلطی ہو جائے، تو ہمارا پہلا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ عام طور پر وہ غصہ، ڈانٹ اور سختی پر ہی مبنی ہوتا ہے نا؟ بالکل، ہمارا فوری رد عمل یہی ہوتا ہے کہ چیخ پڑو، اور بظاہر یہ طریقہ بہت تیز اور کارآمد نظر بھی آتا ہے۔ مطلب آپ نے زور سے آواز لگائی اور سامنے والا خوف کے مارے فوراً خاموش ہو گیا؟ جی، اور وقتی طور پر آپ کو لگتا ہے کہ چلیں مسئلہ حل ہو گیا، لیکن نفسیاتی سطح پر اس لمحے کیا ہو رہا ہوتا ہے، یہ کوئی نہیں سوچتا۔ ایک منٹ، تو آپ کہہ رہی ہیں کہ مسئلہ حل نہیں ہوتا؟ بالکل نہیں، وہیں سے تو ساری خرابی شروع ہوتی ہے۔ دیکھیں، جب کوئی شخص، چاہے وہ بچہ ہو یا کوئی بڑا، وہ شدید خوف کا شکار ہوتا ہے نا، تو اس کے ذہن میں سیکھنے اور سمجھنے کا جو عمل ہے وہ مکمل طور پر رک جاتا ہے۔ ارے واہ، یہ تو بہت گہری بات ہے۔ مطلب ڈر کی وجہ سے دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے؟ جی، چونکہ انسانی دماغ پر جب خوف حاوی ہوتا ہے تو اس کی پوری توجہ صرف خود کو اس مشکل یا ناخوشگوار صورتحال سے بچانے پر لگ جاتی ہے۔ ڈانٹ کے نتیجے میں لوگ وقتی طور پر وہ کام چھوڑ ضرور دیتے ہیں، لیکن اندر سے وہ بدلتے نہیں ہیں۔ بالکل، در حقیقت وہ اچھائی کی طرف نہیں آتے، بلکہ وہ صرف اس برائی کو چھپانے کے نئے طریقے ایجاد کر لیتے ہیں۔ مطلب آپ نے ڈانٹا تو وہ اگلی بار زیادہ ہوشیاری سے غلطی چھپائیں گے؟ بالکل، سختی کبھی بھی برے رویے کو ختم نہیں کرتی۔ یہ بات اس اداریے میں بڑی واضح کی گئی ہے۔ وہ اسے صرف زیر زمین دھکیل دیتی ہے۔ صحیح۔ اور یہ بات ہمارے روزمرہ کے مشاہدے سے کتنی ملتی جلتی ہے؟ مطلب ہم اکثر دفتروں میں دیکھتے ہیں نا، جب تک ایک سخت گیر باس سر پہ کھڑا ہو، سب لوگ سر جھکا کر بہت جان فشانی سے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ جی، اور جیسے ہی وہ باس چھٹی پر جاتا ہے، سارا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ کام فرض شناسی کی وجہ سے نہیں ہو رہا تھا، بلکہ محض باس کے خوف سے ہو رہا تھا۔ صحیح۔ اور اگر ہم اسے مزید گہرائی میں دیکھیں تو یہ سختی دراصل ایک درخت کو سیدھا کرنے کے لیے اسے جڑ سے ہلانے کے مترادف ہے۔ درخت کو جڑ سے ہلانا؟ یہ تو درخت کو مارنے والی بات ہو گئی۔ بالکل، جب انسان کو مسلسل سختی، تضحیک اور خوف کا سامنا کرنا پڑتا ہے نا، تو اس کی شخصیت کے اندر بہت گہرے شگاف پڑ جاتے ہیں۔ اس کی خود اعتمادی ختم ہو جاتی ہے۔ اور اس کی جو تخلیقی صلاحیتیں ہیں وہ بھی تو دب کر رہ جاتی ہوں گی۔ 100%۔ اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ اس کے اندر ایک خاموش بغاوت جنم لیتی ہے۔ فاروق راشد صاحب کی تحریر بتاتی ہے کہ یہ سختی بس ایک سراب کی طرح ہے۔ ایک دھوکہ ہے۔ جی،
آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے حالات پر قابو پا لیا ہے، لیکن حقیقت میں آپ نے صرف ایک طوفان کو وقتی طور پر دبا دیا ہے جو کبھی بھی پھٹ سکتا ہے۔ مجھے یہاں ایک تشبیہ یاد آ رہی ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے چولہے پر ایک ابلتے ہوئے پانی کا برتن رکھا ہو۔ بہت عمدہ مثال ہے۔ ہے نا؟ مطلب پانی ابل رہا ہے، بھاپ بن رہی ہے، اور ہم چولہے کی آنچ کم کرنے کے بجائے اپنی پوری طاقت سے اس برتن کے ڈھکن کو دبا رہے ہیں کہ کسی طرح یہ بھاپ باہر نہ آئے۔ اور ہم سب بخوبی واقف ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ ظاہر ہے، فزکس کا قانون ہے، ایک نہ ایک دن وہ برتن بہت زبردست دھماکے سے پھٹ پڑے گا۔ بالکل، نہایت موزوں تشبیہ ہے یہ، اور انسانی رویوں میں وہ دھماکہ بغاوت، نفرت اور انتہائی منفی سرگرمیوں کی شکل میں باہر آتا ہے۔ مطلب ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے کنٹرول کر لیا، لیکن ہم تباہی کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں۔ جی، اب ایک بچے کی مثال لے لیں۔ ایک بچہ جو گھر میں سخت ڈانٹ کے بعد خاموش ہو کر بیٹھ گیا ہے، کیا واقعی اس نے اچھائی اور برائی کا فرق سمجھ لیا ہے؟ مجھے تو نہیں لگتا۔ اس نے بس ڈرنا سیکھا ہے۔ بالکل، اس نے صرف یہ سیکھا ہے کہ طاقتور کے سامنے خاموش رہنا ہے اور کمزور پر اپنا غصہ نکالنا ہے۔ اوف، یہ تو بہت ہی خطرناک مائنڈ سیٹ ہے۔ گھر کی بے جا سختی بچوں کو باغی بنا دیتی ہے، اور اسی طرح اسکول کا خوفناک ماحول طلباء کے دل میں علم، کتاب اور استاد تینوں کے لیے ہمیشہ کی نفرت پیدا کر دیتا ہے۔ یہ بات سن کر تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مطلب یہ جو وقتی خاموشی ہے، یہ سیکھنے کی علامت بالکل نہیں ہے، یہ صرف ان کے جذبات اور اظہار کے دب جانے کی علامت ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ تو یہ پہلو تو واقعی بہت غور طلب ہے کہ جس چیز کو ہم نظم و ضبط سمجھ رہے ہیں، ڈسپلن سمجھ کر نافذ کر رہے ہیں، وہ دراصل بغاوت کا بیج بو رہی ہے۔ بالکل، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے اس تحریر کا دوسرا اور سب سے اہم حصہ شروع ہوتا ہے۔ تو اگر سختی صرف اس ابلتے ہوئے برتن کا ڈھکن دبانے کا نام ہے، تو پھر چولہے کی آنچ کم کرنے کا طریقہ کیا ہے آخر؟ ہم اس ابال کو کم کیسے کر سکتے ہیں؟ یہاں سے بصیرت اور حکمت کا راستہ شروع ہوتا ہے۔ دیکھیں، حکمت کوئی جادو نہیں ہے۔ صحیح۔ یہ ایک نرم روشنی کی طرح ہے جو اندھیرے سے لڑتی نہیں ہے، بلکہ وہ اس جگہ کو روشن کر دیتی ہے جس کے بعد اندھیرا خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بہت خوبصورت بات ہے۔ اندھیرے سے لڑنا نہیں، روشنی کرنا ہے۔ لیکن عملی طور پر یہ کیسے ہوتا ہے؟ اس کا بنیادی اصول یہ ہے کہ ہر برائی، ہر غلطی اور ہر منفی رویے کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، ایک کہانی پوشیدہ ہوتی ہے۔ اچھا، مطلب بغیر کسی وجہ کے کوئی غلط کام نہیں کرتا؟ جی، حکمت اس بات پر زور دیتی ہے کہ آپ صرف ظاہر ہونے والے عمل کو نہ دیکھیں، بلکہ اس کے پیچھے جو پوشیدہ سبب ہے اسے تلاش کریں۔ اس کا مطلب ہے کہ رویے کے پیچھے چھپے ہوئے اس درد کو یا اس محرک کو پہچانا جائے۔ بالکل، جیسے مثال کے طور پر اگر ایک بچہ جھوٹ بول رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ پیدائشی طور پر جھوٹا نہ ہو، بلکہ اس کے ذہن میں سچ بولنے پر ملنے والی کسی سخت سزا کا خوف بیٹھا ہو۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ یا اگر کوئی نوجوان گھر میں یا کسی محفل میں بدتمیزی کر رہا ہے تو اس کا یہ رویہ شاید اس بات کی چیخ پکار ہو کہ اسے توجہ چاہیے، اسے اہمیت کی ضرورت ہے۔ واقعی بعض اوقات لوگ توجہ حاصل کرنے کے لیے بھی منفی حرکتیں کرتے ہیں۔ جی، اور اصل فن یہی ہے جسے اس تحریر میں دل جیتنا کہا گیا ہے۔ دل جیتنا یعنی سختی سے نہیں، پیار سے مسئلہ حل کرنا۔ بالکل، جب ایک استاد کسی طالب علم کے غلطی پر چیخنے چلانے کے بجائے مسکرا کر اسے اپنے پاس بٹھاتا ہے اور دوستانہ انداز میں اس سے غلطی کی وجہ پوچھتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہے وہ طالب علم شرمندہ بھی ہوگا اور اس کا اعتماد بھی بڑھے گا۔ جی، وہ محض ایک سبق نہیں سیکھتا، بلکہ وہ اس استاد کا زندگی بھر کے لیے گرویدہ ہو جاتا ہے۔ چیختا ہوا استاد شاید وقتی طور پر کلاس کو خاموش تو کرا لے، لیکن ایک نرم خو اور مسکراتا ہوا استاد وہ بات ذہنوں میں بٹھا دیتا ہے جو پھر کبھی نہیں بھولتی۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا، یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، لیکن میرے ذہن میں ایک تنقیدی سوال بھی آ رہا ہے، اور مجھے لگتا ہے یہ سوال ہمارے بہت سے سننے والوں کو پریشان بھی کر رہا ہوگا۔ جی بتائیے۔ دیکھیں، اگر ہم ہر غلطی کرنے والے کی نفسیات سمجھنے بیٹھ جائیں گے اور ان کے رویوں کے پیچھے چھپی وجوہات کو ہی ڈھونڈتے رہیں گے تو کیا ہم غلط کاموں کے لیے جواز نہیں فراہم کر رہے؟ جواز سے آپ کی کیا مراد ہے؟ مطلب
کیا اس طرح ہم غلطی کرنے والے کو یہ پیغام تو نہیں دے رہے کہ بھائی چونکہ تمہارے حالات خراب تھے یا تم ذہنی دباؤ کا شکار تھا اس لیے تمہارا جھوٹ بولنا یا قانون توڑنا قابل قبول ہے؟ مطلب ایکسکیوزز دے رہے ہیں ہم؟ یہ ایک انتہائی اہم اور بہت زبردست سوال ہے، لیکن اس ادارے کی روشنی میں اس کا جواب بہت واضح ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ وجوہات کو سمجھنے کا مقصد ہرگز کسی غلط عمل کو درست ثابت کرنا نہیں ہے یا اسے کوئی چھوٹ دینا نہیں ہے۔ تو پھر کیا مقصد ہے؟ بصیرت اور حکمت کا اصل مقصد اس فرد کے اندر شعور کی بیداری پیدا کرنا ہے۔ جواز فراہم کرنے اور شعور بیدار کرنے میں تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ تھوڑا سا اس فرق کو اور واضح کریں گے، کیونکہ عام طور پر یہ دونوں چیزیں آپس میں کافی گڈمڈ ہو جاتی ہیں۔ جی بالکل، دیکھیں جب کسی شخص پر کوئی بیرونی دباؤ ڈالا جاتا ہے، یعنی صرف سزا کا خوف ہوتا ہے، تو وہ کیا سوچتا ہے؟ وہ سوچتا ہے کہ مجھے یہ کام اس لیے نہیں کرنا کیونکہ مجھے ڈنڈا پڑے گا یا جرمانہ ہوگا۔ صحیح، اس کا سارا اخلاقی نظام ایک بیرونی طاقت پر کھڑا ہوتا ہے۔ بالکل، لیکن جب آپ اس کے سبب کو سمجھ کر اس سے مکالمہ کرتے ہیں نا، اس کی رہنمائی کرتے ہیں، تو آپ دراصل اس کے اندر کا شعور جگا رہے ہوتے ہیں۔ یعنی وہ اندر سے تبدیل ہو رہا ہوتا ہے۔ جی، آپ اسے اس مقام پر لے آتے ہیں جہاں وہ خود یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کا عمل غلط ہے اور اس کے نتائج اس کی اپنی ذات کے لیے اور معاشرے کے لیے نقصان دہ ہیں۔ تو یہ جو اندرونی تبدیلی ہے جو اس کے اپنے ضمیر کی آواز بن جاتی ہے، ظاہر ہے یہ کسی پولیس، کسی قانون یا ڈنڈے سے تو کبھی پیدا نہیں ہو سکتی۔ بالکل نہیں، اور یہی بات اس پوری بحث کا سب سے بڑا وزن رکھتی ہے۔ یعنی ہم اسے اس کے کیے کی معافی دے کر لاپرواہ نہیں بنا رہے، بلکہ ہم اسے اس قابل بنا رہے ہیں کہ وہ خود اپنا محاسبہ کر سکے۔ ہم اس کی اخلاقی بنیادوں کو خوف کے بجائے شعور پر کھڑا کر رہے ہیں۔ جی، اور جب ہم اس اصول کو لیڈرشپ کے پہلو سے دیکھتے ہیں نا، تو یہی وہ نقطہ ہے جو ایک عام منتظم کو ایک عظیم لیڈر بناتا ہے، اور ایک عام استاد کو ایک روحانی رہنما بنا دیتا ہے۔ بالکل، اور ایک عام والد کو ایک شفیق سرپرست بناتا ہے۔ ایسے لوگ رویوں کی ظاہری سطح کو نہیں کھروچتے، وہ دلوں اور دماغوں کے اندر اتر کر سوچنے کے زاویے بدل دیتے ہیں۔ یہ تو بہت خوبصورت بات ہے، لیکن اس سب میں ایک بہت بڑی عملی حقیقت بھی تو ہے۔ کون سی؟ وہ یہ کہ شعور کی بیداری یا یہ اندرونی تبدیلی کوئی ایسا کام تو نہیں ہے کہ آپ نے بٹن دبایا اور وہ ہو گئی، ہے نا؟ بالکل، یہ راتوں رات نہیں ہوتا۔ جی، جس طرح اس ابلتے ہوئے پانی کو ٹھنڈا ہونے میں خاصا وقت لگتا ہے، اسی طرح سالوں کے بگڑے ہوئے ذہنوں کو بدلنے میں بھی تو بہت وقت اور صبر درکار ہوتا ہوگا۔ یہ اس پورے عمل کا سب سے مشکل لیکن سب سے ثمرآور مرحلہ ہے، جسے ہم تدریجی تبدیلی یا گریجول چینج کہہ سکتے ہیں۔ تدریجی تبدیلی یعنی آہستہ آہستہ بہتری لانا۔ جی، حکمت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انسانوں میں تبدیلی کبھی جھٹکے سے نہیں آتی، یہ ایک طویل اور صبر آزما سفر ہوتا ہے۔ ظاہر ہے۔ اب جیسے فرض کریں ایک انسان جو مسلسل جھوٹ بولنے کا عادی ہو چکا ہے، وہ محض آپ کے ایک دن کے پیار بھرے لیکچر سے سچ بولنا تو شروع نہیں کر دے گا نا؟ بالکل نہیں، ایک دن میں تو کوئی عادت نہیں بدلتی۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ اسے بدلنے کے عمل میں جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہ ہے موقع دینا۔ موقع دینا مطلب بار بار چانس دینا؟ جی، اس کی چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کو سراہنا، اگر وہ ایک بار سچ بولے تو اس کی حوصلہ افزائی کرنا، اور اگر وہ دوبارہ غلطی کر بھی لے تو اسے فوراً مسترد کرنے کے بجائے سدھرنے کا ایک اور موقع فراہم کرنا۔ یہ وہ طریقہ ہے جو انسان کو اندر سے ٹوٹنے نہیں دیتا بلکہ اسے سنوارتا ہے۔ بالکل، اور خاندانی نظام میں اس اصول کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ جی، اگر گھر میں والدین کا رویہ ایسا ہونا کہ وہ ہر چھوٹی بڑی بات پر بس پھٹ پڑتے ہوں تو میں نے دیکھا ہے بچے اپنی غلطیاں ماننا چھوڑ دیتے ہیں۔ ظاہر ہے، وہ ڈر جاتے ہیں۔ وہ یہی سوچتے ہیں کہ یار اگر سچ بول کر بھی ماری کھانی ہے تو اس سے بہتر ہے جھوٹ بول کر بچنے کی کوشش کر لیں۔ اور یہی سب سے بڑا نقصان ہے۔ لیکن اس کے برعکس جن گھروں میں والدین بات کو سنتے ہیں، سمجھاتے ہیں، تو بچوں کو یقین ہوتا ہے کہ سچ بولنے پر وہ محفوظ رہیں گے۔ بالکل، اور وہاں بچے والدین پر اعتماد کرنا سیکھتے ہیں، وہ باتیں چھپاتے نہیں ہیں۔ اور آپ کو پتا ہے، اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو یہی اصول جب گھر سے نکل کر معاشرے اور ملکی قوانین پر لاگو ہوتا ہے نا، تو اس کے نتائج اور بھی واضح ہو جاتے ہیں۔
وہ کیسے؟ ذرا ملکی سطح پر اس کی مثال دیجیے۔ دیکھیں، اگر کسی معاشرے میں صرف پابندیاں ہوں، جرمانے اور سزائیں ہوں، اور اس کے ساتھ کوئی ایسا نظام نہ ہو جو لوگوں کو تعلیم دے، ان کا شعور بیدار کرے، تو اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ لوگ پھر قانون کو اپنا محافظ تو نہیں سمجھیں گے، وہ اسے ایک آفت سمجھیں گے جس سے بچنا ضروری ہے۔ بالکل، وہ قانون کا احترام نہیں کریں گے، وہ اس میں سے چور دروازے نکالیں گے۔ جیسے میں ایک ٹریفک سگنل کی مثال دیتا ہوں۔ اگر ایک شخص سگنل پر صرف کیمرے اور چلان کے خوف سے رکتا ہے نا، تو جس دن کیمرہ خراب ہوگا وہ لازماً سگنل توڑے گا۔ 100%۔ وہ یہی سوچے گا کہ آج کون سا کوئی دیکھ رہا ہے۔ لیکن اگر وہ اس لیے رکتا ہے کیونکہ اس کا شعور جاگ چکا ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ اس کی اور دوسروں کی جان کی حفاظت کے لیے ضروری ہے، تو وہ رات کے 2 بجے سنسان سڑک پر بھی سرخ بتی پر رک جائے گا۔ بالکل درست۔ اور یہ جو فرق ہے نا، یہ دراصل صرف کنٹرول کرنے اور حقیقی اصلاح کا فرق ہے۔ یعنی وقتی کنٹرول صرف خوف اور فاصلہ پیدا کرتا ہے اور معاشرے کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے، جبکہ شعور کی بیداری سے پیدا ہونے والی اصلاح محبت اور اعتماد پر کھڑی ہوتی ہے۔ جی، جو کہ بہت دیر پا ہوتی ہے۔ اچھا، تو اس سب کے کیا مطلب ہے؟ اس مقام پر پہنچ کر نا ایک اور سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے، اور شاید جو پریکٹیکل سوچ رکھنے والے لوگ ہیں وہ بھی یہی سوچ رہے ہوں گے۔ جی بتائیے، کیا سوال ہے؟ اگر حکمت، محبت اور یہ شعور کی بیداری اتنی ہی طاقتور چیزیں ہیں، تو کیا ہمیں دنیا سے تمام قانون، عدالتیں، سزائیں اور جرمانے ختم کر دینے چاہیے؟ کیا ہم کسی ایسی خیالی دنیا کی بات کر رہے ہیں جہاں ہر شخص صرف پیار اور سمجھانے سے ہی سیدھا ہو جائے گا؟ نہیں نہیں، یہ ایک بہت متوازن اور حقیقت پسندانہ سوال ہے آپ کا، اور اس تحریر کی جو سب سے خوبصورت بات ہے وہ یہی ہے کہ یہ کسی خیالی دنیا کی تصویر کشی نہیں کرتی۔ اچھا، مطلب یہ نہیں کہا گیا کہ سختی بالکل ہی ختم کر دی جائے؟ بالکل نہیں۔ اصل کامیابی اس میں نہیں ہے کہ آپ سب کچھ کھلا چھوڑ دیں۔ اصل کامیابی ان دونوں کے درمیان اعتدال اور توازن قائم کرنے میں ہے۔ اعتدال یعنی وہ مقام جہاں حکمت اور قانون ایک دوسرے کے ضد نہیں رہتے بلکہ ایک دوسرے کے معاون بن جاتے ہیں، ہے نا؟ جی بالکل۔ دیکھیں، دنیا کا کوئی بھی معاشرہ بغیر قواعد اور ضوابط کے تو کھڑا نہیں رہ سکتا۔ جہاں معاشرے کے اجتماعی مفاد کو خطرہ ہو، جہاں کسی کی جان یا مال پر حرف آ رہا ہو، وہاں تو قانون کا سختی سے نفاذ ضروری ہے۔ ظاہر ہے وہاں تو ڈنڈا چاہیے ہوگا۔ جی، لیکن جہاں موقع ہو، جہاں اصلاح کی گنجائش نکلتی ہو، وہاں ہماری پہلی ترجیح ہمیشہ حکمت اور شعور کی بیداری ہونی چاہیے۔ اس اعتدال کو سمجھانے کے لیے کیا ہم کوئی روزمرہ کی مثال لے سکتے ہیں؟ بالکل۔ اس توازن کو ہم اسی مالی اور باغ کی انتہائی خوبصورت تشبیہ سے سمجھ سکتے ہیں جس کا ذکر آپ نے بالکل شروع میں کیا تھا۔ باغ والی تشبیہ، ذرا اس کی تفصیل میں جائیں گے کہ یہ مالی اپنا کام کیسے کرتا ہے؟ دیکھیں، ایک اچھا مالی جو ہوتا ہے نا، وہ اپنے پودوں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ وہ انہیں وقت پر پانی دیتا ہے، کھاد ڈالتا ہے، ان کی جڑوں کو نرمی سے جگہ دیتا ہے۔ یعنی وہ ان کے لیے ایک سازگار ماحول بناتا ہے۔ جی، اور یہ سارا عمل دراصل حکمت، نرمی اور اسی شعور کی علامت ہے۔ لیکن دوسری طرف اسی مالی کے ہاتھ میں ایک کینچی بھی تو ہوتی ہے۔ ارے ہاں، کاٹ چھانٹ کے لیے۔ بالکل، وہ جانتا ہے کہ اگر کسی شاخ کو بیماری لگ گئی ہے جو پورے درخت کو تباہ کر دے گی، تو وہ اس شاخ کو کاٹنے میں ذرا بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا۔ صحیح۔ اور یہ کٹائی دراصل نظم و ضبط اور قانون کی علامت ہے۔ جی، مگر وہ مالی یہ دونوں کام ایک مکمل توازن کے ساتھ کرتا ہے۔ یعنی نہ تو وہ پودوں کو اتنا زیادہ پانی دیتا ہے کہ ان کی جڑیں ہی گل جائیں، اور نہ ہی وہ ہر وقت کینچی چلا کر اتنی کاٹ چھانٹ کرتا ہے کہ درخت ہرا بھرا ہونے کے بجائے سوکھ کر ہی مر جائے۔ بالکل، وہ توازن برقرار رکھتا ہے۔ حکمت وہ چراغ ہے جو اندر روشنی پیدا کرتا ہے، اور سختی وہ سایہ ہے جس کی ضرورت پڑتی ہے، مگر وقتی طور پر۔ زبردست۔ مطلب سایہ اگر مستقل ہو جائے تو پودا کبھی پروان نہیں چڑھ سکتا۔ ہمیں سیکھنا ہوگا کہ کب روشنی دکھانی ہے اور کب سائے کا استعمال کرنا ہے۔ یہی اس پورے تجزیے کا اصل نچوڑ ہے۔ ہم نے بہت تفصیل سے دیکھا کہ خوف وقتی نتائج دے گا لیکن اندر سے بغاوت پیدا کرے گا، اور حکمت جو ہے وہ
تھوڑا صبر آزما راستہ ضرور ہے، لیکن یہ ایسا شعور جگاتی ہے جو نسلوں تک چلتا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ تو آج کی اس بہت ہی تفصیلی اور فکر انگیز گفتگو کو اگر ہم سمیٹیں تو اس کا نچوڑ کچھ یوں بنے گا کہ حقیقی کامیابی یہ ہرگز نہیں ہے کہ لوگ آپ کے ڈر سے رک جائیں، بلکہ فتح تو یہ ہے کہ وہ سمجھ کر خود رک جائیں۔ جی، اور یہ تجزیہ سیکھنے کے عمل سے گزرنے والوں، والدین، اساتذہ سب کے لیے یکساں مفید ہے۔ بالکل، ہمیں اپنے رویوں میں تبدیلی لانی ہوگی، ڈانٹ کی جگہ مکالمہ، سزا کی جگہ رہنمائی، اور خوف کی جگہ اعتماد لانا ہوگا۔ انسان کو حکم سے نہیں، فہم سے بدلا جا سکتا ہے۔ میں اس بات سے مکمل اتفاق کرتی ہوں، یہ ہر اس شخص کے لیے رہنما اصول ہے جو کسی بھی لیڈرشپ کے کردار میں ہے۔ اچھا، اب اس کے اختتام پر میں سننے والوں کے لیے ایک بہت گہرا سوال چھوڑنا چاہتا ہوں۔ ہم نے ان لوگوں کی بات تو کی جن سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن ذرا ان کے بارے میں سوچیں جو اصول لاگو کرتے ہیں، یعنی بطور اتھارٹی ہم خود۔ یہ زاویہ بڑا اہم ہے۔ دیکھیں، جب ہم کسی کی غلطی دیکھتے ہیں نا، تو ہم اکثر اس کی وجہ سمجھنے کے بجائے فوراً چیخنے یا سزا دینے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ جی، یہ ہمارا بڑا ہی نیچرل سا ری ایکشن بن چکا ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہمارا یہ فوری غصہ یا سزا دینے کی اتنی جلدی کہیں ہمارے اپنے ہی اندر بیٹھے ہوئے کسی عدم تحفظ یا انسیکیورٹی کی نشاندہی تو نہیں کرتی؟ یہ تو بڑی گہری بات ہے نا؟ مطلب کیا ہم واقعی دوسروں کے بہتری کے لیے اصول نافذ کر رہے ہوتے ہیں، یا محض خود کو طاقتور محسوس کرنے اور اپنی انا کی تسکین کے لیے سختی کا سہارا لیتے ہیں؟ کیا ہم واقعی حالات کو بہتر کر رہے ہیں یا صرف اپنی طاقت دکھا رہے ہیں؟ بالکل۔ جب ہم اس برتن کا ڈھکن پوری طاقت سے دباتے ہیں تو ذرا سوچئے گا کہ کیا واقعی مسئلہ حل ہو رہا ہے؟ یہ سوال ہم سب کو اپنے گریبان میں جھانکنے پر مجبور کرتا ہے۔ اور اسی فکر انگیز سوچ کے ساتھ ہماری آج کی یہ نشست ختم ہوتی ہے۔ امید ہے یہ گفتگو ہمارے رویوں میں کئی نئے مثبت زاویے لائے گی۔ جی بالکل۔ تو ملتے ہیں اگلے تجزیے میں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔